اہم خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کوہاٹ گرینڈ جرگے کے اہم نکات آج نیوز نے حاصل کر لیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے سے فیصلہ شدہ تنازعات پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. اس کے علاوہ معاہدے میں کہا گیا کہ اسلحے کی نمائش اور استعمال پر مکمل پابندی ہوگی. اسلحہ خریدنے کے لیے چندہ بھی جمع نہیں کیا جائے گا. اپڈیٹ کریں آپ کو کوہاٹ جرگے کے اہم نکات کے حوالے سے. اسی پر مزید بات کریں گے. بیورو چیف پشاور فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ علی، بتائیے گا مزید کیا نکات ہیں؟ فرزانہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آج نیوز کو موصول ہو گئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فریقین کے ہر قسم کے بنکر کی تعمیر پر پابندی ہوگی اور علاقے میں جو پہلے سے موجود تمام بنکرز ہیں ان کو 1 مہینے کے اندر ختم کیا جائے گا اور ضلعی کمیٹی اس کام کی نگرانی کرے گی اور مورچوں کی مسماری کے بعد بھی اگر کوئی فریق لشکر کشی کرے گا تو حکومت ان افراد کو دہشت گرد سمجھے گی اور اس کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے گی. اچھا، ساتھ ہی ساتھ ضلعی پولیس کو جو ہے اور ریاستی اداروں کو امن کے قیام میں معتبر ٹھہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والے افراد تخریب کار تصور کیے جائیں گے. کمیٹیوں کو بھی بہت اہم کردار ادا دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے معاہدے کے مطابق امن کمیٹیاں فوری طور پر متحرک ہوں گی اگر کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ علاقے میں رونما ہوتا ہے ناخوشگوار قسم کا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے قبیلے پھر اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اب امن کمیٹی جو ہے وہ ذمہ دار ہوگی اور کسی قسم کا کوئی ری ایکشن جو ہوگا یا ایکشن ہوگا وہ امن کمیٹی کے مطابق کیا جائے گا. فرزانہ، اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں، امن کمیٹیوں کے حوالے سے بتا دیجیے اس میں دونوں قبائل کی جانب سے لوگ شامل ہوں گے؟ جی بالکل، یہ دونوں قبائل پر دونوں طرف کے فریقین پر مشتمل امن کمیٹیاں ہوں گی اور اس میں کسی بھی قسم کے مسلک یا قبیلے کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی قسم کا ری ایکشن دے. اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک جملہ یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ امن کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنے رواج اور علاقائی قوانین کے مطابق جو ہے سزا تجویز کریں گی ان افراد کے لیے جو اس معاہدے کو توڑیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک جو اس کا پوائنٹ تھا اس میں کہا کہ یہاں ایسا کرنے والے لوگ دہشت گرد یا تخریب کار تصور ہوں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. حکومتی ادارے کارروائی کریں گے. امن کمیٹی رواج اور قانون کے مطابق اس کی جو ہے وہ سزا بھی تجویز کرے گی. تو فرزانہ، ان امن کمیٹیوں میں یہ بتائیے گا اگر یہ کسی کے لیے تجویز کرتے ہیں سزا تو کسی قسم کے کوئی جرگے کی جانب سے انفلوئنس تو نہیں ہوگا اس پر؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر پرم امن کمیٹی کے ممبران بشمول سابقہ اور موجودہ ممبران قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی فریقین کے درمیان کسی مسئلے کے تصفیے کو نہیں کر پاتے تو پھر گرینڈ جرگہ کے اکثریتی ممبران اس مسئلے سے متعلق جو فیصلہ دیں گے وہ دونوں فریقوں کو قبول ہوگا اور خلاف ورزی کرنے والوں کا پھر تعین کیا جائے گا اور رواج اور قانون کے مطابق جو ہے کارروائی کی جائے گی. ہر ایک پوائنٹ جو ہے جو ہم پہلے سوالات بھی بہت سارے اٹھا رہے تھے تو ہر ایک پوائنٹ کو بہت ہی واضح انداز میں اور ڈیٹیل سے یہاں اس معاہدے میں ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دہشت گرد اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں، تخریب کا کہہ رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوگی، امن کمیٹی کا کیا رول ہوگا، نمائندوں کا کیا رول ہوگا، ریاستی اداروں کا کیا رول ہوگا. وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹائم فریم ایک دیا جائے گا بنکر کے مسماری کے حوالے سے، وہ بھی اب سامنے آ گیا. تو ساری چیزیں بہت واضح انداز میں میرے سامنے معاہدے کی کاپی میں موجود ہیں. اچھا فرزانہ، ایک کنفیوژن سامنے آ رہی تھی جس طریقے سے بات ہو رہی تھی بنکرز کو مسمار کیا جائے گا اور آپ نے بھی بتایا کہ اسلحے کو سرنڈر کیا جائے گا. تو یہ اسلحہ کس کو دیا جائے گا؟ عمائدین مشیران کو دیا جائے گا یا آیا حکومت کو ڈائریکٹلی دے دیا جائے گا؟ دیکھیں، یہ ایک کمیٹی آئی جائے گی جس میں حکومتی لوگ بھی شامل ہوں گے اور علاقے کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور یقیناً اب واضح طور پر یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ اس کو امن کمیٹی کہا گیا ہے تو ان کی تحویل میں دیا جائے گا اور یہ ان کی تحویل میں ہی رہے گا. اور پھر اگر ہم سمجھتے ہیں جیسے کہ کچھ فریق جو تھے ان کا یہ ایک ماننا تھا کہ اگر سرحد پار سے
کسی قبیلے پر حملہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس بڑا اسلحہ نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ماضی میں ایسے معاہدے ہوئے ہیں، جیسے کہ مری معاہدے کا توری صاحب جو ہے وہ بھی حوالہ دے رہے تھے کہ معاہدے تو پہلے بھی ہوئے، باتیں تو پہلے بھی طے ہوئی، لیکن اس کے بعد جب سرحد پار سے حملے ہوئے اور قبیلوں کو نشانہ بنایا گیا تو پھر اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اب ایک پوائنٹ اور ایک مختص کر دیا گیا ہے کہ بھائی اسلحہ کس کے پاس ہوگا اور پھر اس کو کس ضرورت کے تحت دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے یا مانگا دیا جا سکتا ہے یا استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تو فرزانہ پھر یہ کون لوگ یہ یوز کریں گے یا پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حکومت اور فریقین اور امن کمیٹی۔ صحیح، یعنی کہ امن کمیٹی بھی اس میں شامل ہوگی، جرگہ بھی شامل ہوگا اور حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد فیصلہ ہو سکے گا کہ اسلحے کو کہاں اور کس طرح استعمال کیا جانا ہے۔ فرزانہ علی، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کو اپڈیٹ کریں، معاہدے کے نکات کے حوالے سے اسلحہ خریدنے کے لیے چندہ بھی جمع نہیں کیا جائے گا۔ اسلحہ جمع کرانے کے لیے دونوں فریق 15 دنوں میں لائحہ عمل دیں گے۔ جس فریق نے لائحہ عمل نہیں دیا اس پر ایپیکس کمیٹی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔